جن بچوں کا ذہن کند ذہن ہو جائے، پڑھے بھی انہیں یاد نہ ہو، ان کے والدین کو چاہیے، پر والدین کو لے آئیے کتوں؟ والدین کو چاہیے اماں ہو یا ابا، جمعرات کا دن ہے، سنو جمعرات کا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پہلے اور 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ الحمد شریف پڑھے، اور ہر الحمد شریف کے ساتھ ختم پہ آمین کہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پہ پھونک مار دے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی برکت والی ہے، خدا کی قسم بچے کے حلق کے اندر اترے گی، اللہ بھولا ہوا سبق اسے یاد کرائے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں سن لو، علماء کرام تائید فرمائیں گے، رحمت والے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک زوردار دھماکہ ہوا، صحابہ ہل گئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل مسکراتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ دھماکہ سنا؟ ہاں کملی والے پریشان نہ ہو، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ کملی والے قرآن کی آیتیں تو پہلے بہت لے کے آیا، لیکن آج قرآن کی آیتوں میں سورہ فاتحہ لے کے آیا۔ کملی والے جب میں زمین پہ لا رہا تھا، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، 7 جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ملائکہ کے ساتھ سورت لے کے آیا، آپ بھی پڑھ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا سورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کملی والے اپنی امت کو پیغام دے دے، اللہ کہہ رہا ہے جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس امت کو تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ ملی، اسے تو وظیفہ نماز کا ملا۔ جن کے خود ذہن ہو گئے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ جو حرم کے اندر شیخ ناصر بیٹھے تھے، میں نے کہا میرا بچہ پڑھتا بچے ساتھ تھے، الحمدللہ سال میں 2-3 مرتبہ جاتے، بچے ساتھ تھے، میں شوق ہی میں یہی ہے بچے، میں نے کہا ذرا یہ بچہ پڑھتا ذرا پٹری سے اتر رہا ہے، کہنے لگے لو اس کا بھی حل آپ کو بتاتا ہوں، دور بتا دو بھائی، عمل کرو گے؟ اولاد بگڑ جائے، دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم میں بچے کامیاب نہ ہو، کہنا نہ مانے، 2 رکعت صلاۃ الاصلاح، کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت صلاۃ الاصلاح، جیسے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے بزرگ نے کہا، فرمایا 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھ لیجئے، جو بھی سورت کے ساتھ سورت ملائے پڑھ لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور پانی پر دم کر کے بچے کو 5-6 دن مسلسل پلا دیجئے، انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے بچہ تابعدار ہو جائے گا، نافرمانی سے فرما بردار ہو جائے گا۔ اب یہ سورہ اخلاص ہے کیا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے قدموں میں بیٹھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، جی یہ ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے۔ اے جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب ہنسے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، وجہ کیا؟ کہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اللہ، پڑھ لو ذرا پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ ابو ذر زمین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ سارے آسمان کے فرشتوں کو اس کی تلاوت سناتا ہے۔ اسے سورہ اخلاص سے پیار ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا آتا ہے پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا قرآن پاک روزانہ وضو کر لے، کسی وقت بھی، رات کو، دن میں فارغ ہو، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ہاتھ میں لے لیں، کھول لیں، ایک صفحے پہ بوسہ، دوسرا بوسہ سینے سے لگا کے اللہ کو تھوڑی رونے والی شکل بنا کے دکھا دیں، اللہ تو نے مجھے انگریزی پڑھا دی، اللہ مجھے میتھ پڑھا دی، فزکس کیمسٹری پڑھا دی، کتنا بد نصیب نکلا، تیرا قرآن نہ پڑھ سکا۔ یا اللہ اگر 6 سال کے بچے کے سینے کو قرآن کا صندوق بناتا ہے، اللہ اس بوڑھے کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس نے کرم کر دیا بڑھاپے میں قرآن پڑھا دے گا، ورنہ موت آ گئی قیامت کے دن قرآن کے خادموں میں ضرور اللہ ہمارا حشر فرمائے گا۔